अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इब्रार वली और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डेलीगेशन की मुलाकात हुई है और उससे पहले वज़ीर आज़म और उनके साथ दीगर दो मिनिस्टर थे जिनमें इसहाक डार साहब भी मौजूद थे। ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो मुलाकात की दावत दी गई है ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से उमर अयूब साहब को दी गई थी और पहले उमर अयूब साहब को ये बताया गया कि आप अपने साथ इस डेलीगेशन में एक जो है वो बंदा मज़ीद ला सकते हैं, लेकिन बाद में बताया गया कि डेलीगेशन में अगर मज़ीद लोग भी आना चाहते तो आप साथ लेकर आ सकते हैं। तो ये जो डेलीगेशन था ये 7 लोगों पर मुश्तमिल था, जिसमें शिबली फराज, बाबर अवान और उमर अयूब साहब थे। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली ख़ान थे। इसके अलावा लतीफ़ खोसा साहब थे और बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब थे और सलमान अकरम राजा जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल हैं। ये वफ़द जो है वो चीफ जस्टिस से इनकी मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं जो डेलीगेशन गया था उनका ये कहना था कि जो चीफ जस्टिस हैं वो महसूस कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस मुश्किल दौर से गुजर रही है और क्या मुश्किलात उनको फेस करनी पड़ रही हैं, और वो ये सुनना चाह रहे थे, वो ये महसूस कर रहे थे और वो ये जानना चाह रहे थे, ये सुनना चाह रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे क्या गुजर रही है। लेकिन हकीकत ये है कि उनको भी सब नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर 8 फरवरी के बाद से क्या होता रहा और क्या कुछ हो रहा है, ये सब उनको भी जो है वो नज़र आ रहा है। लेकिन इस मुलाकात के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बता रहे हैं कि ये बड़ी तवील मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के अंदर जो कुछ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ पिछले 2.5 सालों से हो रहा है वो तफसीलन चीफ जस्टिस के सामने रखा गया और चीफ जस्टिस ने उसके ऊपर ये कहा कि मुझसे जो कुछ भी हो सका वो मैं करूँगा। अब इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये कहा गया कि हम 26वीं आइनी तरमीम को नहीं मानते। हालांकि 26वीं आइनी तरमीम के बाद ही चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस बनाया गया। हालांकि अब पूरी कौम जानती है कि सीनियरिटी के बिहाफ पे जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो चीफ जस्टिस बनने के हकदार थे, लेकिन याहिया अफरीदी साहब को बनाया गया। तो ये मुतालबा भी उनके सामने रखा गया कि हम 26वीं आइनी तरमीम को नहीं मानते। इसके अलावा अब बलूचिस्तान में जो मिसिंग पर्सन का जो मामला था उसके ऊपर तफसीलन बात हुई है। इसके अलावा जो प्रोटेक्शन ऑर्डर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के जो हुए और जो सेनेटर हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, उनकी बात का जो मान है वो भी नहीं रखा गया, क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा। और एक यह भी खबर हमें मिली है कि सेनेट के अब तक जितने भी इजलास हुए हैं उन इजलास में सेनेट चेयरमैन यूसुफ रज़ा गिलानी साहब क्यों नहीं आ रहे, उसकी वजह हमें बताई गई है कि वो एहतजाज पर हैं क्योंकि उनकी बात को नहीं सुना गया। तो इतने बड़े ऐवान अब जो सेनेट के जो चेयरमैन होते हैं वो असम्बली के यानी कि सेनेट और जो असम्बली का जो ऐवान है उसके वो लीडर होते हैं, उसके वो हेड होते हैं, वो उनको हेड कर रहे होते हैं। तो एक हेड की जो बात होती है उसकी अगर कोई अहमियत ना हो तो इसी तनाजुर में उन्होंने जो है वो एहतजाज रिकॉर्ड किया है। इसलिए अब तक उन्होंने सेनेट के जितने भी पिछले कुछ दिनों से जो इजलास हो रहे हैं उन इजलास में उन्होंने सदारत नहीं की है। तो बात हो रही थी चीफ जस्टिस और पीटीआई की मुलाकात के हवाले से। तो वज़ीर आज़म के साथ जो मुलाकात हुई उसके एक दिन के बाद पीटीआई के साथ ये मुलाकात हुई है। जैसे कि चीफ जस्टिस ने खुद पीटीआई को मुलाकात के लिए बुलाया गया है, तो उसके अंदर तमाम तर जो पीटीआई के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो चीफ जस्टिस के सामने रखे गए। और इसके अलावा जो जुडिशल कमीशन जो नेशनल जुडिशल कमीशन पॉलिसी है उसके हवाले से 10 नुकाती एजेंडा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ शेयर किया गया और चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि इसके ऊपर आप अपने व्यूज़ जो है वो हमसे शेयर करें। तो जो तहरीक इंसाफ का जो डेलीगेशन है उन्होंने कहा कि हम इसके ऊपर भी अपने व्यूज़ आपको देंगे और इसके अलावा जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात उनको बताए गए। तो ये एक मुलाकात हुई है। इस मुलाकात को लेके बहुत सारे लोग बातें कर रहे हैं कि ये मुलाकात नहीं होनी चाहिए, और इससे पहले जो वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई उसके हवाले से भी काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया गया कि चीफ जस्टिस जो हैं वो अदालती मामलात को बेहतर तरीके से नहीं देख रहे। अदालतों के अंदर जो केसेस की तादाद है वो तादाद बढ़ती जा रही है, लेकिन वो सियासी लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं। तो उनके ऊपर इस हवाले से काफ़ी तनकीद हो रही है। लेकिन ये जो मुलाकात है ये कोई गैर मामूली नहीं है, इससे पहले भी इस तरह की मुलाकातें होती रही हैं। लेकिन अब इसमें एक ये भी सवाल रेज़ होता है कि पहले हुकूमत के साथ मुलाकात और उसके बाद ओपोजिशन के साथ मुलाकात। अच्छा, ओपोजिशन में
کہا یہ گیا کہ اپوزیشن سے ملاقات کی ہے، لیکن یہ ملاقات صرف پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یہ ملاقات ہوئی ہے، یہ اپوزیشن کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ اور جب ہم نے اس ڈیلیگیشن سے، پاکستان تحریک انصاف کے ڈیلیگیشن سے اس حوالے سے سوال پوچھا کہ چیف جسٹس نے صرف پاکستان تحریک انصاف کو مدعو کیا تھا یا تمام اپوزیشن جو جماعتیں ان کو کیا تھا، تو ان سے یہ جواب ملا کہ پاکستان تحریک انصاف اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت ہے، تو اس لیے یہ بظاہر تو اپوزیشن جماعتیں ہی ملنے گئی تھی، لیکن صرف پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بڑی جماعت ہے اور اس لیے وہ ملنے گئی ہے۔ لیکن اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ جو عمر ایوب صاحب ہیں ان کو دعوت دی گئی تھی، تو اس کا مطلب چیف جسٹس صرف پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ملنا چاہتے تھے۔ تو یہ ملاقات ہوئی ہے، اس کے اوپر کافی ڈسکشنز بھی ہو رہی ہیں اور کافی تنقید کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو پروٹیسٹ ہوا ہے چیف آف آرمی اسٹاف کے خلاف برطانیہ کے اندر، جو پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکر ہیں، جو اوورسیز پاکستانی ہیں، انہوں نے وہاں پر برطانیہ کے اندر احتجاج کیا ہے، اور یہ احتجاج اس موقع پر اور اس وقت ہوا جب آرمی چیف برطانیہ کے دورے پر تھے۔ اور اس احتجاج کے حوالے سے جب پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ جب ہماری بات ہوئی، جب میں نے ان سے سوال پوچھا، تو انہوں نے اس احتجاج کو آن نہیں کیا اور اس احتجاج سے اختلاف بھی نہیں کیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ احتجاج جو ہے وہ اوورسیز پاکستانیوں کا حق ہے، اور جتنے بھی اوورسیز پاکستانی ہیں وہ اپنے اپنے ملک میں یہ ان کی صوابدید ہے کہ وہ اپنے ملک کے اندر اپنے ملک کے حساب سے سیاست بھی کرتے ہیں اور احتجاج بھی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اور لوگوں سے بھی ہماری بات ہوئی، تو وہ ان کا بھی یہی جواب تھا کہ ہمیں اس احتجاج کے بارے میں زیادہ جو ہے وہ معلومات نہیں ہے، ہم اس حوالے سے معلومات لینے کی کوشش کریں گے، لیکن تاریخ میں یہ اس طرح کے واقعات میں نہیں سمجھتا کہ کوئی پہلے بھی پیش آئے ہوں گے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا واقعہ ہے کہ کسی آرمی چیف کے خلاف اس کی قوم نے، اس ملک کے باشندوں نے اپنے آرمی چیف کے خلاف کوئی احتجاج ریکارڈ کروایا ہو۔ اس احتجاج کے حوالے سے ایک پاکستان تحریک انصاف کے ورکر ہیں، مجھے ابھی اس وقت ان کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن ان کے بھائی کو پنجاب کے اندر سے اٹھایا گیا ہے، اور وجہ یہی سامنے آ رہی ہے کہ وہ وہاں پر برطانیہ کے اندر احتجاج میں شریک تھے اور یہاں پر ان کے بھائی کو اٹھا لیا گیا۔ اس کے علاوہ ناظرین، ایک گرینڈ الائنس کی جو باتیں ہو رہی تھی کہ رمضان کے بعد ایک گرینڈ الائنس بننے جا رہا ہے، جس میں مولانا فضل الرحمان اور دیگر جو چھوٹی اور بڑی اپوزیشن جماعتیں ان کو آن بورڈ لیا جائے گا، اور ایک بڑا گرینڈ الائنس بنا کے حکومت کے خلاف یا تو سڑکوں پہ نکلا جائے گا یا احتجاج کیا جائے گا یا کوئی اور حکمت عملی اپنائی جا رہی تھی۔ اس حوالے سے بھی باتیں ہو رہی تھی، لیکن عمران خان صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے کچھ تجاوزات ہیں ان کے، ایک تو لیڈ کرنے کے حوالے سے اور دو مزید بھی تحفظات ہیں۔ لیکن اس وقت اور اس حوالے سے مولانا صاحب کے ساتھ ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں اور دیگر جماعتوں کے ساتھ بھی پاکستان تحریک انصاف کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، بہت ساری چیزیں ان کی آپس میں طے ہو چکی ہیں۔ اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب اب ملک کے اندر موجود نہیں ہیں، وہ آؤٹ آف کنٹری ہیں، اور رمضان کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب وہ واپس آئیں گے اور ایک گرینڈ الائنس کی صورت میں حکومت کے خلاف جو ہے وہ احتجاج کیا جائے گا، اور جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے تحفظات ہیں 8 فروری کے الیکشن کے حوالے سے، یا دیگر جس طریقے سے پیکا ایکٹ کے تحت صحافیوں کے اوپر جو قدغنیں لگی ہیں، ابھی ریسنٹلی پنجاب کے اندر 3 سے 4 مقدمات درج کیے گئے ہیں، اور صرف وہ مقدمات جو ہیں تنقید کا جو عمل ہے، تنقید کے عمل کو ختم کرنے کے لیے یہ پیکا ایکٹ بنایا گیا تھا کہ جنہوں نے یہ ایکٹ بنایا ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے خلاف ان کے اوپر تنقید نہ کی جائے۔ حالانکہ عمران خان کے دور میں بھی پیکا ایکٹ جو ہے وہ لایا گیا تھا، اس کے اندر ترمیم کی جانی تھی، لیکن اس کے اندر یہ تھا کہ جس کے اوپر پیکا ایکٹ لاگو ہوگا اس کو ہائی کورٹ کے اندر اپیل کی اجازت ہوگی، لیکن اس پیکا ایکٹ کے اندر ہائی کورٹ کے اندر اجازت نہیں ہے، اور ڈائریکٹ سپریم کورٹ کے اندر اپیل کی اجازت ہے، اور سپریم کورٹ کے وکیلوں کی جو فیسز ہیں، اگر میرے جیسا ایک عام صحافی اگر پیکا ایکٹ میرے پہ اگر لاگو ہوتا ہے تو آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ میرے جیسا ایک عام صحافی سپریم کورٹ کے اندر کیسے اس کیس کو لڑے گا اور کیسے وکلا کی فیسز ادا کرے گا۔ صرف یہ جو پیکا ایکٹ ہے یہ صحافیوں کے اوپر نہیں لگایا گیا، یہ تمام جتنے بھی جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اس میں اب ظاہر پاکستان کے لوگ بھی ہیں، پاکستان کے لوگ بھی سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، حکومت کے اوپر تنقید کرتے ہیں، اداروں کے اوپر تنقید کرتے ہیں، تو یہ جو پیکا ایکٹ ہے یہ ان تمام لوگوں کے اوپر جو ہے
وہ لاگو ہوگا، اور اب تک 3 سے 4 مقدمات پنجاب کے اندر درج کیے جا چکے ہیں، اور خبریں یہی آ رہی ہیں کہ کچھ لوگوں کو اٹھایا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے، یہ بھی جو ہمارے جو سینئر ہیں جن سے ہم اب سنتے ہیں، جن کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اس حوالے سے اب پنجاب پولیس انوالو ہے، اور وہ پنجاب حکومت کے حکم پر انوالو ہے، اور پنجاب حکومت کے حکم پر ہی وہ یہ تمام تر جو ہے معاملات کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے ایجنسیز کے مداخلت کی کوئی بھی خبر اس حوالے سے نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو لاہور کے اندر ناظرین آپ نے دیکھا کہ مریم نواز نے ایک پروجیکٹ جو کیا تھا، سڑکوں کی ایک جو رو ہے اس کے اوپر گرین کلر کیا تھا تاکہ وہاں پر بائکس جو ہیں وہ بائکس کے لیے ایک ٹریک بنایا گیا تھا، تو 11 کروڑ روپے کی لاگت سے یہ پروجیکٹ ہوا تھا، اور ایک چھوٹی سی بارش ہوئی اور وہ بارش جو ہے وہ 11 کروڑ روپے بہا کے لے گئی۔ اس حوالے سے ایک بڑے نامور صحافی ہیں یاسر شامی صاحب، انہوں نے پروگرام کیا ہے، اور انہوں نے اپنے پروگرام میں وہ سڑکیں دکھائی ہیں جہاں پر 11 کروڑ روپے کا جو کلر ہے، جو چونا لگایا گیا تھا وہاں پر، وہ چونا بارش جو ہے وہ بہا کر لے گئی ہے، اور اس حوالے سے بھی پنجاب حکومت اور مریم نواز صاحبہ کو کافی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ناظرین آج کی یہ تمام تر خبریں تھیں، اور مزید کوئی بھی اپڈیٹ آئے گی انشاءاللہ آپ کو یہیں سے اپڈیٹ کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیں، اور تاکہ تمام آنے والی نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو جاری ملتے رہیں۔ آج کے لیے مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔